أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج درس قرآن میں ہماری سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ دوسری سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے پہلی بڑی سورت ہے یہ سورۃ البقرہ اس کا نام ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام احادیث میں اس سورت کے ملتے ہیں، لیکن مشہور یہ سورۃ البقرہ کے نام سے ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 63-67 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جس میں گائے کا ذکر ہے، اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ سورۃ البقرہ کے 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں اور 6221 کلمات ہیں، اور 25,500 حروف اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کی۔ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی کہ ہجرت مدینہ سے قبل جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا تو ان صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ پہلی مدنی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ تو اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے تو وہ مشرکین مکہ تھے، ان کے لیے اسلام کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت، عقیدہ آخرت اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں، تو یہ ساری کی ساری ایک نئی دعوت تھی اور ایک نئی بات تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی دعوت یا اس طرح کے دین کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اب وہاں پہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا خطاب تھا اب وہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اب ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو اس سے پہلے اسلام کی دعوت کو سن بھی چکے تھے اور اس کو مان بھی چکے تھے، یعنی کہ یہود۔ اور یہود یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو بنیادی جو عقائد ہیں وہ سب کے سب انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاں متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تو یہ ساری کی ساری چیزیں متفق ہیں۔ لیکن ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد یہود میں اپنے ان بنیادی عقائد میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی، اور ان کے ہاں بہت سی بدعات اور رسومات نے رواج پا لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب دوبارہ سے دین کی دعوت دی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے عقائد اور ان کی بدعات، رسومات اور ان کی برائیوں کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ان کی اصلاح بھی کروائی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری کی ساری برائیوں کو بیان فرمائیں گے، اور بیان فرمانے کے بعد ان کی اصلاح بھی فرمائیں گے۔ اور پھر دوسرا اس صورت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پہ دو طرح کے لوگ تھے کہ جن کے سامنے دین کی دعوت رکھی گئی، یا تو انہوں نے اس دعوت کو تسلیم کر لیا یا سرے سے انکار کر دیا۔ یہ دو طرح کے لوگ تھے، یا مسلمان تھے یا کافر تھے۔
لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اب ایک تیسرا گروہ سامنے آیا جسے ہم منافقین کہتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ تھے جو نہ تو بالکل واضح طور پہ اسلام کو قبول کرتے تھے اور نہ ہی واضح طور پہ وہ لوگ اسلام کا انکار کرتے تھے، اور اس کی بہت سی وجوہات تھی۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے خاندان کی وجہ سے کہ باقی لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک دل میں اسلام نہیں اترا، اور بعض لوگ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہوں گے، اور ادھر سے مشرکین کے ساتھ کفار کے ساتھ بھی دوستی لگائے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی عادات کو اور ان کے طور طریقوں کو اس صورت میں بھی بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کی اور ان کے لیے وعیدات بھی نازل کی۔ تو اب اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جو مسلمان زندگی گزار رہے تھے تو وہ دار الحرب تھا، کہ مشرکین کے گھر میں ہی رہ کے ان کو دعوت توحید دی جا رہی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اب یہاں پہ آنے کے بعد اطراف میں کہ پورے عرب میں جہاں پہ بھی لوگ مسلمان تھے، کہیں پہ کوئی خاندان مسلمان ہے، کوئی قبیلہ اسلام لے آیا، اور اب یہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو مرکز بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ تو اب جب مرکز بنایا تو مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کا ذکر کیا، یا تو توحید کا ذکر ملے گا، رسالت کا ذکر ملے گا، یا عقیدہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو بنیادی چیزوں کو ذکر کیا۔ لیکن اب سورۃ البقرہ میں چونکہ اب مسلمان جب ایک جگہ پہ جمع ہو رہے تھے تو اب یہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ تو جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، رسالت کو بیان کرنے کے ساتھ، عقیدہ آخرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے اصول بیان کیے، معیشت کے اصول بیان کیے، سیاست کے اصول بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھلایا کہ مسلمان معیشت کیسے کرے گا، وہ کاروبار کیسے کرے گا۔ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اصول بیان کیے۔ اللہ نے سیاست کے اصول بیان کیے کہ سیاست کس طریقے سے کریں گے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے اب اس کے علاوہ اصول بیان کیے اس صورت میں۔ اور پھر اس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی ریاست کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پھیلایا کیسے جا سکتا ہے، دین کی دعوت کیسے دی جا سکتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ میں بیان فرمائی کہ مسلمان استقامت اختیار کریں، دین کی دعوت دیں۔ تو اگر کوئی دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے لیے جہاد کے لیے اس کے مقابلے میں نکلیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم باقاعدہ سورۃ البقرہ کا آغاز فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔